اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ آیات کے درس میں سورۃ آل عمران کے شان نزول اور اس کی تفصیلات پہ بات ہو رہی تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی اور مناظرہ کیا، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں اور ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ شروع میں سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اعلان کے ساتھ اس سورت کا آغاز کیا تھا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے۔ تو یہاں سے دوبارہ توحید کا ذکر شروع کیا اور توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس آیت کو آیت شہادت بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی، واولو العلم قائما بالقسط، اور اہل علم نے گواہی دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کے ساتھ قائم ہے، توحید کے ساتھ قائم ہے، اور نظام کائنات کو بھی قائم رکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سورت کے اس حصے کے شان نزول کے بارے میں، اس آیت خصوصی طور پہ یہ آیت شہادت کی شان نزول کے بارے میں تفسیر البحر المحیط کے اندر اور تفسیر بغوی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ شام کی سرزمین سے دو یہودی مدینہ منورہ آ کے پہنچے، تو انہوں نے جب مدینہ منورہ کے حالات دیکھے، اس کی جو آب و ہوا دیکھی، اس کے اندر یہ جو باغات وغیرہ دیکھے اور اس کی جو سچویشن کو دیکھا، تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں تورات کے اندر یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ اس میں ایک نبی آخر الزمانے آنا ہے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک بزرگ شخصیت ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو انہیں مزید تجسس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے لگے۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات دیکھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام سراپا، آپ کے نام، آپ کی خصوصیات پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ احمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں احمد ہوں۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ وہ سوال کا ہمیں جواب دے دیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو، دریافت کرو۔ انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کس بات کی دی ہے؟ سب سے بڑی شہادت کون سی پیش کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ان کو سنا دی۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، خود بذات خود گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب توحید کی یہ گواہی پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دونوں یہودی مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
آپ کی طرف سے یہ گواہی پیش کرنا ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی گواہی کے طور پہ پیش کی گئی، اور یہی پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی گواہی دی، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان کو یہ وحی ضرور کی ہے کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کہ عبادت کے لائق صرف میری ذات ہے، پکار کے لائق صرف میری ذات ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والی رب صرف میری ذات ہے، لا الہ الا انا فاعبدون، صرف میری عبادت کرو۔ تو یہ ایک کامن میسج جو تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اسی بات کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود کیسے گواہی دی؟ کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگریاں موجود ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر ایک نشانی موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اکیلی ذات ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے بھی یہی گواہی دی، تمام کتابوں میں تمام انبیاء علیہ السلام کو یہی میسج دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سب نبیوں کو یہی کہا کہ میں الہ ہوں، معبود ہوں، صرف میری عبادت کرنی ہے۔ تو یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ پیغام دے کر خود دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی گواہی دی، اور دنیا کی ہر چیز اور کائنات کا نظام خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کو کسی نائب کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کے اندر اگر غور کریں تو قرآن مجید نے خود اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اس کائنات زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو جب یہ سموتھلی چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور خود اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت کو چلایا اور اسی بات کی وحی نازل فرمائی، تو یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ اور دوسری گواہی کس کی ہے؟ والملائکۃ، فرشتوں کی گواہی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ان کی جو حمد و ثنا کے الفاظ ہیں، ان کے اذکار ہیں، وہ توحید سے بھرپور ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی جتنی بھی جو تسبیحات ہیں، ان کے اذکار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور تقدیس کے بیان پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو وہ ہر وقت گواہی دیتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے بھی گواہی دینے کے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ خود دیکھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں، جو تعلیمات آتی ہیں، جو نظام چلایا جاتا ہے، وہ تو اس کے عینی شاہد ہیں، بلکہ اس کے منتظمین میں سے شامل ہیں۔ انہیں تو پکا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ تو فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، شرک سے پاک ہونا اللہ تعالیٰ کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ جس کا ذکر یہاں پہ کیا وہ فرمایا اولو العلم، اور اہل علم نے بھی یہ گواہی دی۔ جتنے بھی اہل علم ہیں انہوں نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اہل علم میں اولین طور پہ انبیاء علیہ السلام آ جاتے ہیں، پھر ان کے جو فالورز ہیں، ان کے متبعین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اخذ کر کے، علم حاصل کر کے، دین کی تعلیم سے روشناس ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اپنی تحریروں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر، اپنے بیانات کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی تعلیمات کے اندر، تحریرات کے اندر، تقریروں کے اندر اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت کا بیان نہیں کرتا تو وہ اس آیت کے مطابق وہ اہل علم ہونے کا مصداق نہیں بن سکتا۔ اسلامی علوم کا جو مصداق وہی شخص بنے گا جو اللہ کی توحید کو اپنے مضامین کے اندر، اپنی تحریرات کے اندر، تقریرات کے اندر وہ ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھ کے بات کرتا ہو،
وہ اس کو سمجھے، سمجھائے اور لوگوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا سب سے بڑا پیغام اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ اگر وہ یہ پیغام نہیں دیتا تو اولو العلم کے اندر وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کو دینا، اور جو شرک بیان کرتے ہیں، جو اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کے اندر شرک کی مختلف اقسام کو پھیلاتے رہتے ہیں اور اللہ کی توحید پر ان کا جو ہے وہ تیوری چڑھ جاتی ہے، وہ خوش نہیں ہوتے، تو وہ جتنے بڑے اپنے آپ کو عالم کہلائیں وہ اولو العلم کا مصداق اللہ کی اس آیت کی روشنی میں نہیں ہو سکتے۔ ان کا علم ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ جس علم نے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان سے محروم رکھا ہے، وہ علم ان کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے، یا اس علم کا انسانیت کو کیا فائدہ ہے؟ بلکہ ایسے اہل علم کی تو اللہ تعالیٰ نے، ایسے علم والوں کی تو اللہ تعالیٰ نے مذمتیں کی ہیں۔ آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس دین سے اختلاف علم والوں نے کیا، جاننے والوں نے کیا، جن کو پتہ چل گیا تھا لیکن وہ اختلاف کیا۔ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ تین طبقات جن کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ گواہی دینے والوں کے اندر شامل کیا، اس میں علماء کی فضیلت بھی اس کے اندر ضمناً آ گئی کہ جو اہل علم ہیں، جو اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہیں، جو اللہ کی توحید کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، تو وہ ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس لیول پہ ذکر کی کہ ان کی گواہی کو بطور گواہ کے پیش کیا کہ یہ اتنے اہم لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم، اور قائما بالقسط، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفت یہاں پہ علیحدہ سے ذکر کی کہ بھئی وہ اللہ ایسا صرف نہیں ہے کہ جو صرف اپنی عبادت کی دعوت دیتا رہتا ہے اور اپنی توحید کا بیان کرواتا رہتا ہے، بلکہ قائما بالقسط وہ ایسی ہستی ہے جس نے نظام کائنات کو انصاف کے ساتھ قائم بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ خود بھی توحید اور الوہیت اور وحدانیت کے ساتھ قائم ہے، اور اس نے نظام کائنات کو قائم رکھا ہوا بھی ہے، بڑے عدل و انصاف کے ساتھ اور بڑے توازن کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے، قائما بالقسط۔ اور پھر اس توحید کی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یا یہ جو نصارہ ہیں جو شرک کے اندر مبتلا رہتے ہیں، تو ان کو تو یہ توحید کی یہ دلیل ان کے لیے بڑی کارگر ہے، بڑی اہم ہے۔ تو جب اہل علم بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی دی، ملائکہ نے بھی دی، تو اب اس کا ثمرہ اور دلیل یہاں پہ جو اس دلیل کا جو ثمرہ اور حاصل بیان کیا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الہ کا معنی، الہ کا مفہوم بارہا میں سمجھا چکا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور الہ وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر بنیادی طور پر دو اہم ترین صفات ہوں کہ وہ بغیر اسباب کے سب کچھ جانتا ہو، ظاہر اور پوشیدہ، اور دوسری بڑی صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکنے پہ قادر ہو۔ یہ دو صفات جس کے اندر موجود ہیں، بغیر اسباب کے ان دو صفات پہ قادر ہے، وہ الہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی عبادت، اس کی پکار، اس کی جو ہے اس کو پکارنا، اس سے دعا کرنا، اس کی بندگی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے قرآن مجید کے اندر۔ هو العزیز الحکیم، وہ غالب علی کل غالب ہے، تمام غالبوں پر غالب ہے، اور حکیم ہے، اپنے تمام امور کی حکمتوں کو جانتا ہے، اس لیے اس کی وحدانیت کو اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں، اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ اور یہ جو توحید ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، یہ دین کا جزو اعظم ہے، یہ اصل دین ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آگے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، اللہ کے ہاں مقبول، پسندیدہ اور قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ کیونکہ جو اسلام ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے، ہر نبی کا دین اسلام رہا ہے، یاد رکھنا، دین تمام انبیاء علیہ السلام کا صرف اسلام رہا ہے۔ جو شریعت ہے، جو اس کی آگے امپلیمنٹیشن ہے، اس کا لا ہے، وہ مختلف انبیاء علیہ السلام کا مختلف ہوتا رہا، لیکن دین بنیادی طور پر اسلام رہا ہے۔ دین بنیادی اعتقادات کا نام ہے، دین بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کردہ ان چیزوں پر ایمانیات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب پہ لازم کیا۔ آگے جو شریعت ہوتی ہے، عملی مسائل ہوتے ہیں جو انسان کی
عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے قوانین ہوتے ہیں وہ مختلف شریعتوں میں بدلتے رہے، وہ چینج ہوتے رہے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قانون ہے وہ اپنے فائنل شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو قابل قبول دین اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام انسان کے سر تسلیم خم کر لینے کا نام ہے، اور بندگی کا نام ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سونپ دینا ہے، سپردگی کا نام ہے۔ وہ پھر اپنے طور پہ جو اپنی من گھڑت دلائل کی روشنی میں اپنے دین کو متعین کرنا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ دین پہلی تمام امتوں کو بھی یہی دین دیا گیا تھا، تمام لوگوں کے لیے یہ دین اسلام ہی دین کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا، لوگوں نے کیوں پھر اس کو قبول نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بیان فرمائی، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ ایک تو بڑی اہم بات اس میں یہ بتلائی گئی کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب نے جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس میں نہیں اختلاف کیا، مگر من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، یعنی انہیں پتہ تھا اس بات کا کہ دین اسلامی ہے، اس کا عقیدہ توحید ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی پسندیدہ دین ہے، یہ سب چیزوں کا علم انہیں کتاب میں مل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تین میں سے تیسرا قرار دے دیا، ان میں سے نصارہ کا جو عقیدہ ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کسی نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قرآن نے یہ سارے عقیدے رد کر کے دین اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ تو اب یہ سب کچھ پتہ تھا پہلے لوگوں کے، جو علماء تھے، ان کے اہل علم تھے، ان کو سب پتہ تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، کتاب کے اندر پورا علم دے دیا گیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، یعنی انہیں سب چیزوں کا پتہ تھا۔ ہمیشہ دین کی جو تحریف ہوئی ہے یا دین سے جو منحرف ہوئے ہیں، وہ ابتدائی طور پر ان ادیان کے اہل علم علماء منحرف ہوئے، کیونکہ انہیں تو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ منحرف ہوتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، مفادات کے لیے، اور اپنی انا کے لیے، اپنے فرقوں کے لیے، تو ضد کی وجہ سے۔ فرمایا اہل علم ہوتے ہیں، پھر ان کے ضمناً ان کے فالورز ہوتے ہیں اور متبعین ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں رستے سے، تو اس کے اصل قصوروار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہوتا ہے۔ بغیم بینہم، اور ریزن کیا ہوتی ہے؟ جب اہل علم تھے، انہیں پتہ تھا کہ بھئی یہ بات ایسے ہے، توحید یہ ہے، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ چیز یہ ہے، تو پھر کیوں وہ تبدیل ہوتے تھے؟ کیوں انہوں نے اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی بغاوت کے اندر، سرکشی کے اندر اور ضد کے اندر آ گئے، ہٹ درمی تھی ان کی، جس وجہ سے وہ دین سے منحرف ہو گئے، دین سے پھر گئے، انہوں نے تعلیمات کو بدل دیا، توحید کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور دین کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کی تعلیمات کو پس پش ڈال کے اپنی سیلف میڈ چیزوں پر یقین رکھنا شروع کر دیا، خود اپنے گھڑے ہوئے جو پوپ اور پادری تھے ان کی تعلیمات کو لے لیا، اپنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ رہبروں اور رہنماؤں کی تعلیمات کو لے کے اپنی جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنا لیا، اور قرآنی تعلیمات یا الہامی کتب، آسمانی کتب کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ان آیات اور نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حساب لینا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ حساب ہو جائے گا، اس میں دیر بھی نہیں لگے گی، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، سریع الحساب ہے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ریزن بیان فرما دی کہ جس وجہ سے لوگوں نے انحراف کیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بڑا واضح انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 دیکھیے آپ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ کہ اس فطری دین توحید کے ساتھ اختلاف ان لوگوں نے کیا إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ جنہیں یہ دیا گیا، یہ کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کی وجہ سے اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ یہ مضمون قرآن مجید کے اکثر مقامات پر بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کیوں اختلاف کیا، اور اس کا ساری جگہوں سے اگر ہم حاصل دیکھیں تو مختلف مقامات پر جو یہ بیان ہوا کہ وہ کیوں اختلاف کیا، تو ایک تو یہ ہے کہ اہل علم نے اختلاف کیا، دوسری بات ان کے پاس یہ سارے دلائل واضح اور روشن دلائل آ چکے تھے، تیسری بات کوئی تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہے، کوئی اجتہاد کی بنیاد پر نہیں ہے، کوئی دلیل کی بنیاد پر نہیں اختلاف کیا، بلکہ بغیم بینہم، صرف ضد اور ہٹ دھرمی تھی، سرکشی تھی اور بغاوت کی بنیاد پر کیا ہے، اور کوئی ریزن نہیں تھی، صرف نہ مانو والی بات ہوتی ہے، اور اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو لے کے چل پڑے اور اپنے ساتھ پبلک کو بھی گمراہ کر دیا۔ یہ ایک بڑا پیغام قرآن مجید نے گمراہ لوگوں کے حوالے سے دیا ہے، اور یہ حقیقت کتنا واضح حقیقت پر مبنی بیان ہے کہ آج ہم اگر دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، جو سارے پیغام کو سمجھتے ہیں، لیکن دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے دین کی چیزوں کو مذاق بنا لیتے ہیں، دین کو کاروبار کا حصہ بنایا ہوا ہے، دین کے اوپر چلنے کی بجائے دین کو صرف آمدن اور اپنے جتھے کو بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور صرف دین کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن دین کا نام استعمال کر کے دین کی مختلف جو اس کی رعایتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی عقیدتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی جو ہے نا وہ نذرانے کھانے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور سارا کچھ پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نہ توحید بیان کریں گے، نہ حق بیان کریں گے، نہ انصاف کی بات کریں گے، نہ عدل پہ مبنی بات کریں گے، خود بھی شرک اور ظلم کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی شرک اور ظلم کے اوپر لگاتے ہیں، انصاف کی بات نہیں کرتے، حقوق کی بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو ہونے دیں، لیکن اپنے آمدن اور کاروبار کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی ضد اور ہٹ دھرمیوں کو پورا کرنے کے لیے آج بھی یہ کام جاری ہے۔ ہر دین اور ہر مذہب کے حامل لوگوں کے اندر اس طرح کے لوگ بکثرت مل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، جو دلائل اور براہین ہیں اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیے، توحید پر بھی دلائل اور براہین پیش فرما دیے، ان پر اہل علم کی دلیلیں بھی آ گئیں، اس پر نقلی دلائل بھی آ گئے، عقلی دلائل بھی آ گئے، فرشتوں کے بھی دلائل آ گئے کہ انہوں نے بھی توحید کا اقرار کیا اور دین اسلام کو اللہ کا پسندیدہ اور بنیادی دین قرار دے دیا۔ اب فرمایا کہ اگر وہ یہ سارے دلائل اور براہین آ جانے کے بعد اپنے باپ دادا کی دلیلیں لے کر، اپنے جو ہے نا وہ آسمانی کتب کی دلائل کے علاوہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی دلیلیں لے کر اور اپنے باپ دادا کے ان تعلیمات کو آگے لا کر اگر وہ آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں، توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اس دین اسلام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، فقل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، کہ میں نے اور میرے فالورز نے، میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے، میرے صحابہ نے، مجھ پر ایمان لانے والوں نے، ہم نے اسلمت وجہی للہ، ہم نے اپنا چہرہ مکمل اللہ کو سونپ دیا، یعنی ہم نے خالص اپنی عبادت، اپنی پکار، اس کا رخ اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ ہماری بندگی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہو چکی ہے، ہمارا رخ صرف اللہ کی طرف یکسو ہو چکا ہے، ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جیسے دیگر جگہوں پہ اسی چیز کو اس طرح بیان فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کا وہ عقیدہ بیان فرمایا، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا رخ اور اپنی دین کا اور توحید کا رخ اور بندگی کا رخ صرف اللہ کی طرف کر دیا ہے، الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، یکسو ہو کر میں نے رخ کر دیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پہ بھی اپنے چہرے کو، اپنی جو ہے وہ توجہات کو، اپنی عبادات کا رخ اللہ کی طرف کرنے کی بات ہوئی، اور فرمایا کہ نہ صرف میں نے بلکہ میرے فالورز نے بھی اور میرے اتباع کرنے والے صحابہ کرام نے بھی اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہیں، وہ یہاں پہ اس سے مراد ہیں، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں کو کہہ دیں۔ ان پڑھ یہاں پہ امیین ان کو کہا گیا جن پر جو اہل کتاب نہیں تھے
بلکہ مشرکین تھے ان کو ان پڑھ کہا گیا کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، ان کے پاس وہ کوئی اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ ان اہل کتاب کو کہہ دیں اور مشرکین مکہ کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، ان کو کہہ دیں اسلمتم، کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کیا تم یہ جو میں نے توحید کا درس دیا ہے کیا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام کے اندر آتے ہو، اسلام کو بطور دین قبول کرتے ہو اور اس توحید پر آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے، گویا کہ وہ ہدایت پا چکے، وہ ہدایت پر آ چکے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے ان دلائل کو، توحید سے منحرف ہوتے ہیں، شرک میں چلے جاتے ہیں، تثلیث کے قائل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادات میں شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اسلام کو بطور دین پسند کرنے کی بجائے وہ اپنے سیلف میڈ نظریات کو، اپنا طرز زندگی، اپنا وے آف لیونگ، اپنا جو ہے وہ طرز حیات بنا کر وہ زندہ رہتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے کھول کر، اور آپ نے کھول کھول کر پہنچا دیا۔ یعنی نبی کے ذمہ دعوت دین، دعوت حق کو پہنچا دینا ہے صرف، آگے کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کی مقدر کی بات ہے اور اس کی چوائس کی بات ہے۔ اور نبیوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر لوگوں سے یہ شہادت لی، گواہی لی، اقرار کروایا کہ کیا میں نے تم تک دین حق کو پہنچا دیا ہے؟ سب نے یہی جواب دیا کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی کے ذمہ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف دین کی دعوت کو پہنچا دینا ہے، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں سب بندے، کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا مائنڈ ہے اور کس طرف وہ جا رہا ہے، کس طرح کا عقیدہ اختیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے حوالے سے، لوگوں کے عقیدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین انداز میں خود اپنی حکمت کے تحت ان کو بدلہ دے گا، اور اسی کے مطابق ان کی درجات بنائے گا اور ان کو آگے جو ہے وہ مقام عطا کرے گا۔ تو گویا ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے حوالے سے بھی، مشرکین کے حوالے سے بھی ان کی ان غلط فہمیوں کا جو ہے وہ رد کیا کہ جو وہ شرک کے حوالے سے بنا رکھی تھی انہوں نے، اور خالص توحید کو پیش کیا اور خالص دین اسلام کو فالو کرنے کے لیے اور اس کو اپنا طرز حیات اور طرز زندگی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریکمنڈیشنز دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ان احکام کو، ان پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔